نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. دوسرے پارے کا خلاصہ و تفسیر اور مضامین قرآن جو مفتی منیب الرحمان کی تحریر سے ماخوذ شدہ ہیں اس ویڈیو میں بیان کیے جا رہے ہیں. دوسرے پارے کا آغاز اس بیان سے ہوتا ہے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے اور ہر درم لوگ اور منافقین اس پر اعتراض کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا. دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور کی ابتدا میں 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی گئیں. پھر ایک دن ظہر کی نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز بنانے کا حکم نازل فرمایا، اور اس تحویل قبلہ کی حکمت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بیان کی. اور اے رسول، جس قبلے پہ آپ پہلے تھے ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون غیر مشروط طور پہ رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے، اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پہ کفر کی جانب پلٹ جاتا ہے. یہ بھی فرمایا بے شک ہم نے بار بار وحی کے انتظار میں آپ کو آسمان کی طرف سر اٹھاتے دیکھا ہے، سو ہم آپ کو ضرور اسی قبلے کی جانب پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، بس آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں. آگے چل کے پھر فرمایا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اسے نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دینا چاہیے، اور اس پر اہل کتاب سے کوئی سودے بازی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی. یہ بھی بتایا کہ توریت و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روشن نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کی روشنی میں اہل کتاب رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کے انکار کا سبب صرف کتمان حق ہے. اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور منصب نبوت کے فرائض کو ایک بار پھر بیان کیا گیا، یعنی تلاوت آیات الہی، تزکیہ باطن اور تعلیم کتاب و حکمت. آیت نمبر 153 تا 156 میں ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی ہے، اور راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر ہے جو دشمن کے خوف، بھوک، مال و جان اور اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں ہو سکتی ہیں. ان مشکلات میں اہل صبر کو بشارتیں دی گئی ہیں اور اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پانے والوں کے لیے ابدی زندگی کی بشارت دی گئی ہے. آیت نمبر 159 تا 163 میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت اور دائمی عذاب کی وعید ہے، مگر جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کرے ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے. آیت نمبر 164 تا 167 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار کا نظام، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کا رواں دواں رہنا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز اور آباد ہونا، ہواؤں کا چلنا اور آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا. یہ بھی بتایا کہ مشرکوں کو جتنی اپنے باطل معبودوں سے محبت ہے اہل ایمان کو اس سے بھی بہت زیادہ محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہ بھی بیان ہوا کہ اس دنیا میں لوگ اپنے جن قائدین کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی پیروی میں گمراہی کو اختیار کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ لیڈر اللہ کے عذاب کو دیکھ کے اپنے پیراکاروں سے برات ظاہر کریں گے. آیت نمبر 172 تا 173 میں حکم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو. پھر 4 قطعی حرام چیزوں کا بیان ہوا جو یہ ہیں: مردار، اس سے وہ حلال جانور مراد ہے جو طبعی موت مر گیا، ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ حلال جانور جن پہ ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، صرف حالت اضطرار اور اس میں محض بقائے حیات کے لیے بقدر ضرورت ان کے استعمال کو مباح قرار دیا گیا ہے. آیت نمبر 177 میں بتایا گیا ہے کہ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق و مغرب کی جانب رخ کرنے کا نام نہیں بلکہ کامل نیکی ایک جامع پیکج کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یوم قیامت، ملائکہ، تمام الہامی کتب اور سارے انبیاء پہ ایمان لانا، اور اس کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا قیام، ایفاء عہد اور ہر مصیبت کے وقت صبر و استقامت. پھر فرمایا کہ در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں وہی دعوی ایمان میں سچے ہیں. آیت نمبر 178 اور 179 میں اسلام کے قانون قصاص کا بیان ہے، اور اللہ نے فرمایا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں قانون قصاص عملاً نافذ نہیں، وہاں آئے دن بے قصور لوگوں کو جان مال اور آبرو کی حرمت پامال ہوتی دیکھی جاتی ہے. آیت نمبر 194 میں 4 مہینوں کی حرمت کا بیان ہے. آیت نمبر 195 سے 203 تک حج اور عمرے اور حج کے بعض مسائل کا بیان ہے. آیت نمبر 2007 اور 2008 میں بتایا گیا ہے کہ حقیقت ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کے سودے کا ہے،
اور اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض کو رد کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے تمام احکامات کو منوعاً قبول کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض باتیں آپ کو پسند ہو تو انہیں قبول کر لیں اور جو باتیں آپ کو پسند نہ ہو تو انہیں رد کر دیں۔ آیت نمبر 213 میں بتایا گیا ہے کہ تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک تھے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام رسالت قائم فرمایا، ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت نازل کی۔ اس کے بعد انسانیت دو گروہوں میں بٹ گئی، ایک اہل حق یعنی انبیاء کے پیروکار اور دوسرے اہل باطل یعنی خواہشات نفس اور شیطان کے پیروکار۔ آیت نمبر 214 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض دعوی ایمان کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے راہ حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکاروں کی روشن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آیت نمبر 215 میں انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف کا بیان ہے، اور اگر آیت 2019 کو اس سے ملا کے سمجھا جائے تو اسی امر کا بیان ہے کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اسی آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت کا ابتدائی بیان ہے کہ ان کے نفع کے مقابلے میں ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ آیت نمبر 216 میں جہاد کی فرضیت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 221 میں مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت ہے۔ آیت نمبر 222 میں اس امر کا بیان ہے کہ ایام مخصوصہ یعنی حالت حیض و نفاس میں عورت سے مباشرت منع ہے۔ آیت نمبر 224 اور 25 میں اس بات کا بیان ہے کہ اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے ناپسندیدہ ہے تو چاہیے کہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ فرمایا، اور تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسموں کو بہانہ نہ بناؤ۔ آیات نمبر 226 اور 27 میں ایلا کا بیان ہے۔ ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک یا ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، اگرچہ 4 ماہ کے اندر قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ گے تو نکاح قائم رہے گا، ورنہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ آیت نمبر 228 میں بتایا گیا ہے کہ مطلقہ عورت کی عدت ایام مخصوص کے 3 دورانیوں کی تکمیل ہے۔ آیت نمبر 229 میں حکم ہوا ہے کہ 2 صریح طلاقیں دینے کے بعد بھی شوہر کو یکطرفہ طور پہ رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر تیسری طلاق دے دی تو بیوی اس پہ حرام ہو جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ عورت عدت گزارنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ شخص اپنی مرضی سے اسے طلاق دے تو صرف اس صورت میں وہ سابق شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں خلا کا بھی بیان ہے۔ آیت نمبر 231 اور 32 میں یہ بیان ہوا ہے کہ عورت کو طلاق رجعی دینے کے بعد اگر خوش دلی سے اور حسن سلوک کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھنے کا ارادہ ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لو، اور اگر حسن سلوک کے ساتھ نکاح میں رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو محض زہر پہنچانے اور اذیت دینے کے لیے اس سے رجوع نہ کرو۔ آیت نمبر 233 میں اس امر کا بیان ہے کہ رضاعت کی کامل مدت 2 سال ہے۔ اگر 2 سال سے کم مدت میں ماں کا دودھ چھڑانے سے بچے کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو یا دوسری غذاؤں سے اس کی ضرورت پوری نہ ہو سکتی ہو تو اس مدت کی تکمیل اس صورت میں مستحب ہے۔ اگر خدا نخواستہ شیر خوار بچے کی ماں کو طلاق ہو جائے تو دودھ پلانا پھر بھی ماں کی ذمہ داری ہے، اور دستور کے مطابق اس کے ضروری اخراجات بچے کے باپ کے ذمہ ہوں گے۔